تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 121 سے لے کر 141 تک ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین، یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ میں یا مضارع کی علامت ہے، اور جو ہے واو نون یہ جمع کی علامت ہے، ہو کا معنی اس کی، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، حق کا معنی جو حق ہے، سچ ہے، جیسے حق ہے، تلاوت ہی، تلاوت کا معنی تلاوت ہی کا معنی اس کی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، وہی لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یؤمنون مضارع کا صیغہ ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، اور حمزہ میم اور نون اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، بہی اس پر۔ ومن یکفر اور جو شخص یکفر انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کاف فا را اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، بہی اس کا، فاولئک تو وہی لوگ، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی کرتے ہیں سم ٹائم، اولئک اسماء اشارہ میں سے ہے، ہم الخاسرون سب نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم کا معنی وہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہ لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن جو اس کتاب کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے بنی اسرائیل، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو آگے ان کی جو بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ کا، آپ اس کو عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ اذکروا یہ امر کا صیغہ ہے، زال کاف را اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، نعمت کا معنی نعمت، یا کا معنی میرا، میری، التی اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ جو، انعمت یہ پاسٹ کا صیغہ ہے واحد متکلم سے، میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علی کا معنی پر، کم کا معنی تم، واو کا معنی اور، انی بے شک میں نے، فضلت میں نے فضیلت دی، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ساتھ کم کا معنی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یاد کرو میں نے تمہیں جہان والوں پر کیسے فضیلت بخشی تھی۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا یہ امر کا صیغہ ہے، تم سب ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، تو
جزا یجزی، جزا جیم زا اور چھوٹی یا جو ہے اس کا بیسک روٹ بنیں گے، تو لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، کوئی نفس، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا، تو کاف با لام جو ہے اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعہا فائدہ پہنچائے گی، ہا کا معنی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم کا معنی وہ سب، یہ پروناؤن ہے، نام کی جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں، ینصرون یہ بھی مضارع مجہول کا صیغہ ہے، مدد کیے جائیں گے، اور نہ سب وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے ڈریں، ایسے دن سے ڈریں جس دن ایک جان، ایک آدمی، کوئی نفس، کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش جو ہے اس دن قبول کی جائے گی، اور ایسے لوگ جو کتاب اللہ کا کفر کرتے ہیں اس دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، واو کا معنی اور، اس کا معنی جب، ابتلا آزمایا، مبتلا کرنا، آزمائش، اسی سے یہ سب ورڈز بنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا، ہن ان سب کو، ان کلمات کو، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاسٹ کا صیغہ ہے، اس نے کہا، اس نے فرمایا، مراد اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جائلو کا تجھے بنانے والا ہوں، جائلو بنانے والا ہوں، کا معنی تجھے، للناس لوگوں کا، لوگوں کے لیے، لام کا معنی کا کے لیے سب ہوتا ہے، امامن امام پیشوا، قال اس نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، من کا معنی سے، ذریت اولاد، یا کا معنی میری، یعنی میری اولاد میں سے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک پیشوا بنائیں گے، قال فرمایا، مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، میرا وعدہ، الظالمین ظالم لوگوں کو، ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تھا، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چند باتیں تھیں، کچھ احکامات تھے، جیسے طہارت کے، نظافت کے، مناسک حج کے جو احکام ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا تھا۔ اسی طرح مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، یعنی سانس کے ساتھ ناک میں پانی لے جا کر اس کو صاف کرنا، وضو اور غسل کرنا، اسی طرح مسواک کرنا، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، اور بھی متعدد روایات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، مثابۃ للناس مرکز لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ،
وَأَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا اِلیٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان یہ کہ طاہرا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں تثنیہ سے مراد کیا ہوتا ہے دو طاہرا تم دونوں پاک کرو بیتیہ میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مثابت بنایا ہے۔ مثابت کا عربی میں معنی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ لوگ پلٹ پلٹ کر آتے ہوں، اس کو مثابت کہا جاتا ہے۔ تو مثابت للناس لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مرکز بنایا ہے، لوگ بار بار اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وَأَمْنَا امن کی جگہ بھی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو تم۔ تو اکثر جب بھی طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہم نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، اصل میں تھا ربی با کے ساتھ یا بھی تھی، اس کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا۔ اجعل یہ امر کا صیغہ ہے، تو بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنن امن والا، ورزق اور تو رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا جو ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر۔ قالا اس نے کہا ومن کفرا اور جو کفر کرے گا، فأمتئہ تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے۔ تو اسی سے متا نکلا ہے، متا فائدہ، تو میں فائدہ پہنچاؤں گا، ہو کا معنی اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، استرو میں کھینچ لاؤں گا، ہو کا معنی اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو تو رزق دے پھلوں میں سے، اور جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو اچھا رزق دے، پھلوں میں سے رزق دے، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا، اور یہی جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ آیت ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، اسی سے رفع اٹھانا ہوتا ہے، رفعت بلندی، ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی وہ بھی اٹھا رہے تھے، اور وہ دونوں کیا دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو ہی، انتا انکا انتا، کا مطلب بھی تو، انتا کا مطلب بھی تو، تاکید کے لیے ہے کہ السمیع اور علیم جو صفات ہیں اللہ کی، سمیع اور علیم اللہ ہی کی صفت ہے، اس وجہ سے انکا انتا 2 مرتبہ لایا گیا۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، تقبل منا تو ہم سے قبول فرما،
بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، مسلمین دونوں کو فرما بردار، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت نسبی ہے، دونوں کو فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک گروہ، مسلمتن فرما بردار، اسی سے مسلمان نکلے۔ تو مسلمان بھی فرما بردار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لکا اپنے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، وَأَرِ دکھا نہ ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُب اور تو متوجہ ہو، اسی سے نکلا توبہ، تو توبہ قبول کر، متوجہ ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، تواب توبہ قبول کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی قواعد کو، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس میں سے دوسری دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں فرما بردار کر دے دونوں کو، ہماری اولاد میں سے جو لوگ ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، اور میری اولاد سے ایک ایسا گروہ ہو جو تیرا فرما بردار رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور تو ہمیں اپنی عبادت کے مناسک طریقے سکھا دے، اور ہماری جو ہے وہ توبہ قبول کر، ہماری طرف متوجہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد مانگنی چاہیے۔ تو نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور وہ انہیں تعلیم دے، علم دے، الکتاب کتاب کا، والحکمہ حکمت کا، ویزکیہم اور پاک کرے انہیں، انکا انتا بے شک تو ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تیسری دعا، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاک کر دے، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بھیجا، اور لوگوں کو اللہ کے نبی نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کیا، انہیں پاک کیا۔ تو نیکسٹ آیت ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن اور کون، یرغبو منہ موڑے، ام ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے، الا من مگر جو، صفحہ بے وقوف بنائے، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے چن لیا ہے اسے، فی الدنیا اصطفیناہ اسی سے مصطفیٰ نکلا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے مصطفیٰ، چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔
تو مصطفیٰ بھی اسی سے نکلا ہے. استفینا ہم نے چن لیا اسے فی الدنیا دنیا میں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین یقیناً، لام کا معنی ہے یقیناً، من الصالحین نیکوں میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے منہ موڑے گا تو ایسا شخص اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں ہم نے اسے چن لیا ہے اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس قال جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم یہ امر کا صیغہ ہے، تو فرما بردار ہو جا. قال اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب رب کے لیے، العالمین جو تمام جہانوں کا ہے، تمام جہانوں کے رب کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اسلم تو فرما بردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، تو میں فرما بردار ہو گیا اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَوَصَّى اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیّ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ اسی سے مصطفیٰ بنا ہے، چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تو نہ، تموتن تم ہرگز مرنا، الا مگر، وانتم واو جہاں پہ حال کے لیے ہے، اس حال میں کہ تم سب مسلمون فرما بردار ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تمہیں موت اس صورت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اسی دین پر تم کو موت آنی چاہیے. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ام کنتم ام یا کنتم تم تھے، شہداء گواہ، از جب حضرا حاضر ہو گئی، آ پہنچی، یعقوب علیہ السلام پر، الموت موت، اس قال جب اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی تم سب عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو ان سب نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحد ایک معبود کی، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، مسلمون سب فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور نصارہ کو، یہود کو جو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت، موت کے وقت حاضر تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحد ہم تو ایک معبود کی عبادت کریں گے، ایک الہ کی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے اور کسی اور کے نہیں.
نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک امۃ وہ ایک گروہ تھا، قد خلت جو یقیناً گزر چکا، قد یہاں پہ یقیناً کے معنی میں ہے، خلت یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ سب کرتے تھے. تو جو پہلے امت گزر چکی اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا، اور جو تم کام کرو گے تمہارے لیے وہی ہوگا. پہلے لوگوں کے بارے میں، پہلی امت کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالُوا ان سب نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدوا تم سب ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی ملت پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حنیفہ سیدھی راہ چلنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے حنیف، وہ سیدھی راستے پہ چلنے والے تھے، سیدھی راہ پہ، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے حنیف. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. تو یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے اپنے لوگوں سے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو کہ سیدھی راہ پہ چلنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولو تم سب کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزلا اور جو اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلا الی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف جو چیز اتاری گئی تھی، کتاب اتاری گئی تھی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد منہم بین درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے، مسلمون سب فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو کہا کہ تم تو یہ کہا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو اتارا گیا ہے ہماری طرف، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، موسیٰ علیہ السلام، اسباط سے مراد ان کی اولاد جو انبیاء کے نام گزرے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحائف دیے گئے تھے، اور جو اس سے پہلے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو صحیفے ملتے تھے، ہم تو ان پر ایمان آپ کو رکھنا چاہیے. یہود اور نصارہ کو ان چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی کہ انبیاء میں سے کسی کو ایک دوسرے سے اس کا جو مقام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اچھا ہے، اس کا مقام ایسا ہے. لا نفرق بین احد منہم ان کے درمیان کسی میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، نہیں ہم تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے سب فرما بردار ہیں. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا
پس اگر وہ سب ایمان لائیں بمثل ما اس کی مثل ما جو آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس پر فقد اہتدوا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب منہ موڑیں انحراف کریں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ سب فی شقاق ضد میں ہیں فَسَيَكْفِيكَ پس عنقریب کافی ہوگا تجھے فا کا معنی پس سین یہاں پہ عنقریب کے معنی میں ہے یکفی کا کافی ہوگا تجھے ہم ان سے اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے، تو آپ ان سے کہو کہ اگر تم ایمان لے کے آؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو پھر ایسے لوگ ضد میں ہیں کیونکہ ان کو سب پتہ ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ جو ہے آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن کون زیادہ احسن ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے من اللہ سے صبغۃً رنگ میں وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ نصارہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک رنگ ہوتا اس کے اندر بچے کو وہ کر دیتے اور ختنہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بس اس کو رنگ کے اندر نہلا دیتے اور کہتے کہ بس یہ اب پاک ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اللہ کے رنگوں میں سے کسی کا بھی رنگ ایسا نہیں کہ اللہ کے رنگ سے وہ اچھا ہو سکے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ رنگ کے اندر کسی کو نہلا دیا جائے تو وہ اس کو طہارت مل جائے، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو ایسے لوگ ہی جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور نیک لوگ ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر ہی اللہ کا رنگ اچھا لگتا ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قُلْ آپ کہہ دیں أَتُحَاجُّونَنَا حمزہ کا معنی کیا؟ تحاجوننا تم سب جھگڑتے ہو نا ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ واو یہاں پہ حال کے لیے ہے، حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم اس کے لیے مخلصون سب خالص کرنے والے ہیں، مراد عبادت کو خالص کرنے والے ہیں۔ تو یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہیں، اللہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، ہم تو اسی کی عبادت کو خالص کر کے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ام تقولون ام کا معنی کیا؟ تقولون تم سب کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی اور نصارہ یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم سب اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے قتما جو چھپائے، شہادتاً گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل اس سے جو، عما کا معنی اس سے، اصل میں تھا یہ ان اور ما، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تم سب کام کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا یہ سب کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جتنے بھی تھے،
کیا وہ یہودی اور نصرانی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، کیا تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ تو ایسا اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپا دے؟ تو اللہ کی طرف سے جو گواہی کسی کے پاس آ جاتی ہے وہ ایسا شخص اس گواہی کو نہیں چھپا سکتا، اگر وہ چھپائے گا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس جو نبوت ہوتی ہے یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کسی بات کو نہیں چھپاتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان سب کاموں کو جو تم کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ لاسٹ آیا ہم فرسٹ پارہ کی کرتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد یقیناً خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا اس سے، کانوا یعملون جو وہ کام کرتے تھے۔ تو آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا ہے، ایک کوشن دیا گیا ہے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو پیچھے ساری باتیں گزری ہیں یہود نصارہ کی، ان کے انبیاء کی، تو یہ ان کی باتیں تھیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو مانا تھا، ان سب کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم سب کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگوں سے، وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، جو وہ کام کرتے تھے، جو اپنے اعمال کرتے تھے، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے سوالوں کا حساب لیا جائے گا، ان کے سوالوں کا نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے تم اپنی جگہ پہ نیک اعمال کرو اور اپنے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرو، ایسے نہ کرو جیسے یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن بھی کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپلوڈ کریں گے سیکنڈ پارہ سے سورۃ البقرہ کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو دوسروں کو شیئر کریں تاکہ فائدہ ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔